السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ میں یار ایک بک پڑھ رہا تھا، کشف المحجوب. آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا. تو ایک دو چیزیں مجھے اچھی لگیں، میں نے اسٹارٹ میں ہی مجھے مل گئیں، تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جو کہ تھا علم کے بارے میں، کہ علم تو ہمیں مل جاتا ہے لیکن ہم عمل سے دور رہتے ہیں. تو اس کے بارے میں ایک دو اولیاء اللہ کی اور بزرگوں کی باتیں میرے سامنے آئیں، تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکے. پہلی جو مجھے بات اس میں نے پڑھی اور بڑی اچھی لگی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں، وہ تھی حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ نے نام سنا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 سال تک مجاہدہ کیا، مگر مجھے علم اور اس کی پیروی سے زیادہ مشکل کوئی اور چیز نظر نہیں آئی. ان کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت کے نزدیک علم کے مطابق عمل کرنے کا مقابلے میں آگ پر پاؤں رکھنا زیادہ آسان ہے. ٹھیک ہے. اور جاہل کے دل پر 1000 بار پل صراط سے گزرنا اس سے زیادہ آسان ہے کہ ایک علمی مسئلہ سیکھے. اور فاسق کے لیے جہنم میں خیمہ نصب کرنا اس سے زیادہ محبوب ہے کہ وہ کسی ایک علمی مسئلے پہ عمل پیرا ہو. تو اے طالب رائے حق، تمہیں لازم ہے کہ علم حاصل کر کے اس پہ عمل حاصل کرو. بندہ کتنا ہی کامل علم حاصل کر لے، علم الہی کے مقابلے میں وہ جاہل ہی ہے. اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ یہی سمجھے کہ میں کچھ نہیں جانتا، کیونکہ بندہ بندگی کے عالم کے سوا کچھ نہیں سیکھ سکتا، اور بندگی راہ خدا میں بہت بڑا حجاب ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری ہماری خواہشیں ہوتی ہیں. اگر میں اپنی بات کروں تو بعض اوقات بہت دل کرتا ہے کہ یار اس چیز کے بارے میں پتہ چل جائے، اس چیز کے بارے میں پتہ چل جائے، لیکن ہم جو چیزیں پتہ ہوتی ہیں ان پہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو میرے نزدیک تو یہ ہے کہ بلکہ میرے کے نزدیک، سارے بڑوں کے نزدیک یہی ہے کہ جتنا آپ کے پاس علم ہو اس پہ عمل کیا جائے، دین آپ آگے فردر علم کی طرف جانا چاہیے، چاہے وہ دینی ہو، دنیاوی ہو، اخلاقی ہو، روحانی ہو، جتنا آپ کے پاس ہے. اسی کشف المحجوب میں نے پڑھا، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ، ان کا پورا نام علی بن عثمان ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس الف کا علم ہے تو آپ بے کے علم حاصل کرنے سے پہلے الف پہ عمل کریں، دین اس کے بعد آپ بے کی طرف جائیں. اگر آپ الف بے تے جیم آگے تک علم حاصل کرتے رہتے ہیں لیکن اس میں عمل نہیں ہے، تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس طرح ایک اور میں پڑھ رہا تھا، اسی بک میں ہے، حکایت ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی. میں حوالے اس لیے ان کے دے رہا ہوں، ان کی بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جن کی معاشرے میں اور ہماری اسلامی اقدار میں بہت زیادہ عزت اور رسپیکٹ ہے. امام اعظم فرماتے ہیں کہ داؤد طائی رحمۃ اللہ جب حصول علم سے فارغ ہو گئے اور ان کا شہر آفاق میں پھیل گیا اور یگانہ روزگار حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ کی خدمت میں اکتساب فیض کے لیے حاضر ہوئے، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے علم تو حاصل کر لیا ہے، اب میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کا ترجمہ ہے، یعنی اب تمہیں اپنے علم پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ بلا عمل کے علم ایسا ہے جیسے بلا روح کے جسم ہوتا ہے. عالم جب تک با عمل نہیں ہوتا اسے صفائے قلب اور اخلاص حاصل نہیں ہوتا. جو شخص محض علم پر ہی اکتفا کر لے وہ عالم نہیں ہے. عالم کے لیے لازم ہے کہ وہ محض علم پر قناعت نہ کرے، کیونکہ عین علم کا اقتضا یہی ہے کہ با عمل بن جائے، جس طرح کہ عین ہدایت مجاہدے کی مقتضا ہے. جس طرح مشاہدہ بغیر مجاہدے کے حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح علم بغیر عمل کے سود مند نہیں ہوتا، کیونکہ علم عمل کی میراث ہے. علم میں نور، وسعت اور اس کے منفعت عمل ہی برکت ثمر ہے. تو ان ساری باتوں کا مقصد یہی تھا کرنے کا کہ آپ جو آج کل کے نوجوان میرے جیسے میرے بھائی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں جی کہ بہت سارے ایسی چیزوں کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ دوسروں کے مقابلے میں آنے کے لیے ہوتے ہیں.
अच्छा, तो मेरे साथ भी कब ऐसा होता था कि जी बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखनी हैं जिनसे मैं अपने दोस्तों का मुकाबला कर सकूं, उनको चुप करवा सकूं, उनको हरा सकूं। तो लेकिन उस इल्म का आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। आप जो भी इल्म हासिल करें उस पे अमल करें। एक बात आपको पता चलती है, आप उस पे अमल करें, बजाय कि आप दूसरों से बहस करें, दूसरों को सिखाएं, पहले ख़ुद अमल करें। और यकीन करें जो आप बोलते हैं अगर उस पर आप ख़ुद अमल करते हैं तो उस बात का दूसरों पर बहुत ज़्यादा असर होता है। तो लिहाजा ख़ास तौर पे जो हमारी दीनी इक़्तिदार हैं, दीनी बातें हैं, जिनका मसाइल हैं, हम दूसरों को तो कहते हैं लेकिन ख़ुद उन पे अमल नहीं करते। रिसेंटली अगर हम बात करें तो अमेरिका में एक वाक़या हुआ, कोई ब्लैक पर्सन का। तो हम हर बंदा पोस्ट कर रहा है कि मतलब गलत किया अमेरिकन पुलिस ने। ठीक है, गलत किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्या हम वही सारी चीज़ें अपने एक इस्लामी कल्चर में, इस्लामी मुल्क में फ़ॉलो करते हैं? नहीं करते। हमें लोग आप देखने चाहें, रिश्ता देखने जाते हैं तो हम वही बात होती है जी, लड़की की प्यारी होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, इतना कट दाँत होना चाहिए, एक्सेट्रा। तो हम खुद वो चीज़ें फॉलो नहीं करते लेकिन दूसरों को उन्हीं चीज़ों से रोकते हैं, उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। और सम टाइम हमें ये जवाब भी आगे से मिलता है कि यार तुम लोग खुद तो ये चीज़ फॉलो नहीं कर रहे, तो मुझे क्यों कह रहे हो। लिहाजा जिस चीज़ का भी आप जो भी आपके पास इल्म होता है उस पर अमल करें, देन आप दूसरों को भी सिखाएं। और ऐसे भी इल्म का कोई फ़ायदा नहीं होता जो आप ख़ुद तो सीख लें और दूसरों को आगे डिलीवर ना कर सकें। तो लिहाजा जो भी आपके पास इल्म हो, नॉलेज हो, इस पे अमल करें और फिर दूसरों को भी उससे फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें और वो डिलीवर करें। होपफुली आप लोगों को मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी। एक अच्छा मैसेज कन्वे करना चाह रहा था, तो होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा।